السلام علیکم، ڈائریکٹ لائن کے ساتھ میں ہوں جویریہ زید۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر اس مقام پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں اتحاد کے نام پر اختلافات کا طوفان اٹھ چکا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، دو بڑی سیاسی جماعتیں جو کل تک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ تھیں، آج ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملوں میں مصروف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اختلافات اصولی ہیں یا صرف اقتدار کے ترازو میں وزن بڑھانے کی چال ہے؟ پیپلز پارٹی تو ڈٹ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا ہے اور نون لیگ سے معافی کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ شہری رحمان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ معافی مانگ کر عزت نفس میں کمی نہیں ہوتی، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا معافی سیاسی اخلاقیات کی بحالی یا سیاسی دباؤ کا حربہ ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی واقعی حکومتی رویے سے نالاں ہے یا کسی بڑی سیاسی ری ایڈجسٹمنٹ کی تیاری میں مصروف ہیں؟ اور کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی یہ چپکل صرف وقتی تماشا ہے یا آنے والے الیکشنز کی صف بندی کا حصہ ہے؟ ناظرین، سوال یہ نہیں ہے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے سیاسی رہنما کبھی پاکستان کو بھی ترجیح دیں گے؟ کیا اس بار سیاست کی کشتی اقتدار کے سمندر میں ڈوبنے سے بچ پائے گی یا پھر یہ بھی ایک نیا باب ہوگا اس لمبی افراتفری بھری داستانی سیاست کا جس میں عوام کا کردار ہمیشہ خاموش تماشائی ہی رہتا ہے؟ انہی سوالات کے جواب آنے کے لیے آج ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے نصیر واگا صاحب نے، اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی آج کے ڈسکشن کا حصہ ہوں گے۔ سب سے پہلے آغاز واگا صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ دو بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں دست و گریباں نظر آتی ہیں، لفظی جنگ چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ شہری رحمان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ معافی مانگنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، عزت نفس میں کمی نہیں آتی۔ دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب کے بارے میں کوئی بھی بات ہوگی تو میں نہیں سنوں گی اور معافی وہ بالکل نہیں مانیں گی۔ اندر کی خبر کیا ہے؟ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ اچھا، چل یہ رہا ہے، دیکھیے ایک تو ساری دنیا کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ماضی میں جو اختلافات نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں رہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور بار بار میڈیا پہ بھی آتے رہے اور ان کے درمیان ایک عجیب کشمکش آج تک چلتی رہی اور میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار اس طرح کی ایک کولیشن ہوئی ہے، ان کی ایک مل جل کے ایک ایسی حکومت بن گئی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا رہا ہے کہ کبھی وزیر اعظم اوپر جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو تھیں اور وزیر اعلیٰ کوئی نون لیگ کا تھا، لیکن مل کے حکومت بنانا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سب سے پہلا کام کیا نا، جب یہ کولیشن گورنمنٹ بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف آئینی عہدے چاہیے۔ نون لیگ کو اس بات پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ وائی ناٹ، آپ کیبنٹ کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ آپ منسٹر بھی تو بنے نا، آپ جو بھی وزن ہے وہ ہم مل کے اٹھائیں نا، آپ علیحدہ کیوں ہیں؟ لیکن انہوں نے ایک ایسی راہ اختیار کی جس کا نتیجہ آج نکل رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت صورتحال کیا ہے، جو آج کا ہمارا اصل موضوع بحث ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے اور اندر کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی بھی طرح پنجاب میں اپنے پنجے گاڑنا چاہتی ہے، لیکن نون لیگ اور خاص طور پر مریم نواز کسی بھی طرح اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر پائیں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی طرح پنجاب کے اندر اپنا نیٹ ورک شروع کرے، اپنا کام شروع کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ یہ ایشو کھڑا ہوا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کا یہ اعتراض رہا ہے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز کیوں نہیں ملتے، ہم بھی تو اسی صوبے کے ہی ایم پی ایز ہیں نا۔ اور واقعی ان کو نگلیکٹ اس وقت کیا جاتا تھا، لیکن کیوں نگلیکٹ کیا جاتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نون لیگ کیسے برداشت کرے گی کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آ کے اپنا نیٹ ورک بھی بنائے اور یہاں سے پھر ووٹ لے اور پھر یہاں سے آ کے وہ سیٹیں لے۔ یہ چیز، اور خاص طور پر لاہور کے بارے پنجاب میں، یہ بات نون لیگ کو کسی طرح قبول نہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پنجاب میں اپنے پنجے گاڑ سکے اور نون لیگ کیا واقعی ڈری ہوئی نظر آ رہی ہے یا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت تبدیل ہو گیا ہے؟ پہلے پیپلز پارٹی کی بہت ضرورت تھی نون لیگ کو، تو بڑے آپس میں بھائی بھائی تھے اور بڑی دونوں جماعتوں کے درمیان اچھی باتیں چل رہی تھی، کولیشن بھی ہو گیا، لیکن اب کیونکہ اتنی ضرورت نہیں رہی پیپلز پارٹی کی تو نون لیگ اب کہہ رہی ہے معافی کیا مانگنی ہے، جو بات ہم نے کی ہے ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ کی ٹیک کیا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی ضرورت جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ابھی بھی ہے، پی ایم ایل این کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ناؤ ان کو 2 سال کے بعد نئے الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں دے وانٹ ٹو سی کہ ابھی سے ان کی پلاننگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی بھی اور پی ایم ایل این کی، بیکاز دے فیل کہ بائی دیٹ ٹائم ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کافی ٹیپر ڈاؤن ہو کے کافی اور کمزور ہو گئی ہو۔
اور پھر جو صحیح مقابلہ ہونا ہے وہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہونا ہے. پنجاب میں ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این از ویری اسٹرانگ, سو ان کا یہی ایم ہے کہ پیپل پارٹی کا کہ ناؤ از دا ٹائم, یہ جو 2 سال ہے اس میں ہم اپنے آپ کو دوبارہ ری اسٹیبلش کریں پنجاب کے اندر, اور ہم اتنی پوزیشن میں آئیں گے کم از کم آپ کی پوزیشن کو ڈکٹیٹ کر سکیں, ایم این اے کے لیے بھی اور ایم پی اے کے لیے بھی. دس از بیسکلی بات یہ کہ اب اس وقت اگر پیپل پارٹی اور 6 مہینے نہیں کرتی, لیٹ ہو جاتی ہے, تو گریجولی دے ول لوز دیئر امپیکٹ اور پی ایم ایل این پورے وہاں پر حاوی ہو جائے گی. بیکاز اندازہ ان کا یہ ہے کہ اگلے الیکشن تک پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کی آپشن ہے کہ وہ کدھر جائیں گے. اگر پی ایم ایل این پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے اور وہ پی ٹی آئی لیڈر سے بدن ہو کے وہ دوسرے آپشن میں لانا شروع کرتے ہیں, تو 2 ہی آپشن ہیں, either they can go to people party or they can go to PMLN. تو اب یہاں یہ ایشو ہے کہ اس کو کیسے کیش کرنا ہے, دونوں میں یہ رساکشی ہے. لیکن they should realize one thing, this is not the time کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی شو کریں, گورنمنٹ کے آپس میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو, کیونکہ دیکھیں انڈیا آپ کو سامنے ان کا چیف پرفارمنس صاحب لکھے وہ تھریٹ کر رہے ہیں. We have to show more unity to the world that Pakistan nation is standing together. ہر جگہ کے اوپر, اکانومی کے اوپر بھی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں بھی, سیکورٹی کے اوپر بھی, they are all standing with armed forces. آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. سوال یہی ہے کہ کیا یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں کبھی اپنے علاوہ اجتماعی طور پہ ملک کے بارے میں سوچیں گی, جو کہ ہمیں پہلے بھی کبھی سوچتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی جو سچویشن ہے, بھارت جو ہمیں وارننگز دے رہا ہے, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں, اس میں کیا یہ بنتا ہے کہ آپس میں اس طرح سے 2 جماعتیں جو امپورٹنٹ سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرح آپس میں مزید کیوس پیدا کریں؟ دونوں اتحادی جماعتیں ہیں. سیکنڈ بات یہ کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. کیا ایشو ہے؟ اگر بے نظیر نے, دونوں نے, مریم نواز نے بھی باتیں کی ہیں, تو معذرت کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے بتائیے. آپ بیٹھے ریزالو کر لیں, بجائے اس کہ روزانہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک اپوزیشن پارٹی وہ واک آؤٹ کر رہی ہے, دوسری وہاں پر ازوا بخاری اینڈ پارٹی جو ان کے خلاف بول رہی ہے, ادھر سے یہ بھی بول رہے ہیں. الٹیمیٹلی دے کانٹ لیو ایچ ادر, بیکاز کہاں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں, وہیں گورنمنٹ گر جائے گی, اینڈ یو کانٹ افورڈ. اس وقت یہ سب سے ڈیزاسٹر ہوگا کہ اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسی بات ہو کہ پیپل پارٹی ساتھ چھوڑے اور فیڈرل گورنمنٹ اگر ڈاؤن ہو جائے, تو آپ سوچیں کہ ملک میں نیشنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر اس کا کیا اثر ہوگا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں یہ چیزوں کو بیفور دے گو فار ہیڈ ابھی اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے. آئی تھنک آپ کا پوائنٹ آ گیا. واقعی صاحب کیوں کنٹرول نہیں کیا جا رہا؟ کیا واقعی اگر بات کہہ دی ہے دوسری جماعت کو بری لگ گئی ہے تو معافی اگر مانگ لیں, معذرت کر لیں, تو کیا بہت برا ہو جائے گا؟ معذرت کرنے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی فرق تو نہیں پڑتا, لیکن اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے, لوگ جو ہے نا وہ اس کو اس کے بعد مس یوز کریں گے. اچھا, جیسے عام حالات میں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, عام زندگی میں بھی کہ جی وہ فلاں نے فلاں سے معافی مانگ لی, یعنی اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی, دیکھیے معافی تب بندہ مانگتا ہے نا جب پہلے غلطی تسلیم کرتا ہے. یہ بات تو طے ہے نا, یہ تو کہہ رہی ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے, تو میں کوئی کہے گا تو میں تو بات کروں گی. ہاں میں تو بات کروں گی. اچھا دیکھیے, ابھی آپ جب بات کر رہے تھے نا کہ جی شاید اس وقت جو ملکی حالات ہیں, ایک طرف بھارت ہے اور ہمارے ملک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ سوچیں کہ ملک کی معاشی حالات اس وقت کیا ہیں, اکانومی میں ہم کس طرح پس گئے ہیں, کس طرح ہمام کتنے درجے نیچے جا رہے ہیں, لوگوں کا کیا حال ہے. اگر سیاستدان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ملک کا والی وارث کون ہوگا؟ دیکھیے صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونا بہت ہی ضروری ہے, اس کے بغیر کیسے نظام چلے گا؟ بھئی اگر پنجاب نے کوئی زیادہ ترقی کر لی ہے, پنجاب بڑا بھائی بھی ہے, پنجاب کے پاس بجٹ بھی زیادہ ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ جی دیکھیں آپ بھی اس طرز پہ کام کریں اور صوبہ سندھ جو ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوگا, لیکن ایک دوسرے کو جب یہ تانا زنی کریں گے تو اس طرح حالات, سیاسی حالات ابتر ہوتے جائیں گے, جو کہ آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب صورتحال یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اصل میں کچھ عدالتی فیصلوں کے بعد پی ٹی آئی کے کئی ممبران جو ہیں جب وہ نااہل ہوئے اور سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی جو صورتحال ہے وہ بہت عرصہ تبدیل ہوتی رہی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو مختص سیٹیں ہیں
وہ کتنی زیادہ ان پارٹیوں کو ملی، اس سے بھی جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو ایک تناسب تھا وہ بدل گیا. لہٰذا اس وقت ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اب نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ ضرورت نہ رہے جو ماضی میں تھی جب یہ حکومت بنی تھی. تو اس اچھا واقع صاحب ایک تو موروثی سیاست دونوں جماعتوں ہم دیکھ رہے ہیں دونوں جماعتوں میں، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے کندھے پر رکھ کے کب تک یہ گولیاں چلاتے رہیں گے، کب تک ہم اسی طرح کی سیاست دیکھتے رہیں گے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں دوسری جماعت پہ اور اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری آپ پہ الزام لگا رہی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آنی یہاں پہ؟ حقیقت میں تو تبدیلی آنی چاہیے تھی نا. اب پھر ان کو پتہ چلے گا جب اپنے کام سے ثابت کرتے. ہاں کام سے. اب جب الیکشن ہوں گے تو پھر عوام ان کو پوچھے گی کہ آپ نے تو پورا ٹینیور آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے کرتے سارا وقت آپ نے گزار دیا، بجائے کہ آپ عوام کے لیے کچھ سوچتے، ڈیولپمنٹ کرتے، ترقی کرتے. دیکھیں یہ میں ایک بات کا قائل ہوں کہ دیکھیں صرف سڑکیں بنانے سے، ہسپتالوں کے سنگِ بنیاد رکھنے سے، وہ چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی، وہ نون لیگ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ترقی کا معیار نہیں ہے. ترقی کا معیار یہ ہے کہ آپ کا خزانہ، آپ کا زر مبادلہ، آپ کی اکانومی، آپ کے فارن ریزروز کتنے زیادہ ہیں، آپ کی ایکسپورٹس اس طرف ہم بالکل نہیں دیکھ رہے. اور یہ جو آپس میں رسا کشی ہو رہی ہے اور یہ آپس میں جو دست و گریباں ہیں، بریگیڈیئر صاحب کیا اس سے کوئی تیسری قوت سر نہیں اٹھائے گی؟ اگر ہم بات کریں اسد صاحب کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر اتنی سنجیدہ ہے تو پھر عدم اعتماد لے کے آئیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل فائدہ انہوں نے اسی لیے کیسے در میں کہا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لائیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن جو بات ابھی ہو رہی تھی نا، دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے عوام کی لائف سٹائل میں ہم نے کچھ چینج لائی ہے. جو پنجاب میں سیلاب نے اور اس سے پہلے حال تھا، کیا ہم نے عوام کی کموڈیٹی آئٹم کو سستا کر دیا؟ کیا ہم نے اس کے بعد وہاں پر ان کے لیے قیمتیں سستی کر دی، بجلی کر دی، ڈیزل کر دی، گیس سستی کر دی؟ اس کے بعد یہ اگر ہم نے ان کو کر دی یا سہولت صحت پہ دے دی تو پھر تو ہم پہ بہت بڑا کام کیا. ایف بی آر کو کیا ہم نے کنٹرول کر لیا؟ 3,000 سے 4,000 ارب روپیہ ایک سال میں ایف بی آر میں سیل ٹیکس کسٹم میں جو ہمارا ویسٹ ہوتا ہے وہ ہم نے کنٹرول کر لیا. ہم نے کتنی اسٹیٹ کارپوریشنز کو پرائیویٹائز کر لی جہاں پر 1,000 سے 1,500 ارب روپیہ ایک سال میں ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں. کیا ہم نے وہ کر لیا؟ بالکل بھی نہیں. بات آسٹیرٹی اپنی حکومتوں میں پنجاب میں یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی آسٹیرٹی کر دی نہیں کی. تو یہ چیزیں ہیں جو اگلے ووٹ کے لیے عوام ابھی باشعور ہو گئے ہیں. یہ پچھلے میں عوام ہے. آپ نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج چلے گی، یہ عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. پلیز انڈرسٹینڈ عوام کے لیے اس وقت سب سے ضروری ہے ریہیبلیٹیشن. 2022 میں سندھ میں سیلاب آ گیا، 2025 میں پنجاب میں آ گیا. یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی، کراچی کا حال دیکھیں، ابھی گاؤں پنجاب کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں اپنی تصویریں اتارنے کے بجائے صاحب عظمہ بخاری اور شرجیل میمن صاحب مناظرہ کرنے جا رہے ہیں، ایک چیلنج دے رہے ہیں اور دوسرے نے ایکسپٹ کر لیا. اوکے آپ ایک دوسرے کے اوپر جو پکچر اٹھا لیں گے، باتیں کریں گے، کیا انڈیا فائدہ اٹھائے گا؟ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپس میں ڈیسٹیبلائزیشن ہو پولیٹیکل اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. پہلے انہوں نے پی ٹی آئی سے اٹھانا چاہ رہے تھے، قوم اکٹھی ہو گئی، قوم پھر اکٹھی ہو جائے گی. لیکن why do we give them a chance? Every time they should have a threat کہ یار پوری قوم اکٹھی ہے، ہم کی طرح میلی نظر سے نہ دیکھیں. That is what is the thing. اس وقت فیلڈ مارشل عاصم نے جو کچھ کر رہے ہیں ملک کے لیے، یونٹی کیے، اکٹھا کیے، اس کو لیٹ the nation remain united. آپ کے ٹیررزم میں آپ دیکھیں کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، کتنے ہمارے اچھے آفیسر اور ٹروپ شہید ہو رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اس وقت کنٹرول کرنے کی ہے. اس پہ بھی پوری قوم حکومت کے ساتھ نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں، جو ہم کہتے ہیں کہ نیشنل آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور اور انلیگل اسپیکٹرم، جس میں ہنڈی کا پیسہ، نارکوٹکس کا پیسہ، اسمگلنگ کا پیسہ، سارا اسی طرح ہے. یہ کام کو روکیں گے تو یہ جو فلو آف انفلٹریشن ہے نا پیسے یہ ختم ہوگی. نہیں کر سکتے. فوج تو شہادتیں دے رہی ہے،
कुर्बानियां भी दे दी है। ये वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन बाकी काम जिन्होंने करने हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। वागा साहब, अब आसिफ अली जरदारी साहब में आए हैं और वो कह रहे हैं कि जो आपस में चपकलिश चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो मोहसिन नकवी को बीच में लेके आए हैं। पीपल्स पार्टी से पहले कह रही थी हमने मरियम नवाज से बात नहीं करनी, हमने शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये आपस में इख्तलाफात ख़त्म कर सकते हैं दोनों जमातों के? असूलन तो उनको कुछ अर्सा पहले आ जाना चाहिए। जब ये शुरू हुई थी बात, उसी वक्त इसको उनको दबा देनी चाहिए थी ये बात, ताकि दोनों पार्टियों के दरमियान किसी भी किस्म की इस तरह की कोई बात सामने ही ना आती। देखिए, बात यह है कि दोनों पार्टियों का एक दूसरे के साथ रहना बहुत बड़ी मजबूरी है उनकी, और मैंने शुरू में भी कहा कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। कोई मेरी बात का बुरा माने या अच्छा माने, क्योंकि ये सबको पता है। हाँ जी, हाँ, ये नेचुरल अलायंस नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां जिस हद तक एक दूसरे की मुखालिफ रही हैं, अब तो एक मजबूरी के तहत उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करके ये हुकूमत खड़ी की हुई है। वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, तब ज़ाहिर है सूबा जो सिंध है उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इधर पंजाब की हुकूमत है। पंजाब ज़ाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बजट के लिहाज से, काम के लिहाज से, हर लिहाज से एक बड़ा सूबा है। मैं ये समझता हूँ कि नंबर 2 है पाकिस्तान के बाद, अगर कोई बजट है तो वो पंजाब के पास है। लेकिन दोनों पार्टियों को ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर ये काम अगर काम और ख़राब हो गया और इनसे ये काम ना संभाला गया, तो अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना, फिर आती हैं तीसरी कुव्वतें दरमियान में, कहते हैं अगर आपसे नहीं ना संभाला जा रहा तो फिर हम संभाल लेते हैं। लेकिन अच्छा, ये अदम एतमाद क्यों नहीं होता? अदम एतमाद वहाँ होता है जहाँ बहुत थोड़ा फ़र्क रहता हो, कौमी असम्बली में या सेनेट में या सूबाई असम्बलियों में MPAs और MNAs की जो टोटल तादाद है, अगर उसमें दोनों पार्टियों के दरमियान फ़र्क बहुत कम हो तो फिर अदम एतमाद आता है। यहाँ तो फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे अदम एतमाद ला सकती है? वो किसी सूरत मुमकिन नहीं है। हाँ, ये बात है, मैं ये बात बिल्कुल वाज़े करना चाहूँगा कि जब ये शुरू में हुकूमत बनी है, अगर उस वक़्त PTI के साथ कोई पार्टी मिल जाती तो फिर शायद ये हुकूमत का इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने ये ऐसे ना होती। इस वक्त बिल्कुल हालात मुख्तलिफ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मोहसिन नकवी साहब का जिक्र आपसे भी मैं करना चाहूँगी। जरदारी से कराची बुलाया, उन्हें क्या होने जा रहा है? मोहसिन नकवी साहब मीडिएटर हैं, क्या वो ये जो लड़ाई झगड़ा है ये ख़त्म करवा देंगे? मोहसिन नकवी साहब वैसे माशाल्लाह हर फील्ड में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जरदारी इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, जरदारी साहब भी उनका ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी रहते हैं, तो आई थिंक ही कैन प्ले अ रोल ऑफ अ ब्रिज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कोशिश करनी भी चाहिए। जरदारी साहब वैसे भी आपको पता है रिकंसिलिएशन के वो मास्टर हैं जी, वो सियासत चाल अच्छी चलते हैं, और मेरे ख्याल में ही अभी जैसे वो जंप इन हुए हैं तो फाइंड अ सोल्यूशन। और हो सकता है कि वो जरदारी अपना प्राइम मिनिस्टर से भी बात करें या नवाज शरीफ से बात करें और इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। बट इतनी ओपनली वोकली एक जो खिलाफ स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं इस स्टेज के ऊपर, नोइंग कि ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को इस वक्त नहीं छोड़ सकती। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट, फेडरल गवर्नमेंट को किसी हालत में इस वक्त नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, इकोनॉमी के हालात हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैं, मुल्क पाकिस्तान को जिसका स्टेचर हाई हुआ है, इस वक्त खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बात होती इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर द कंट्री। इसलिए इस वक्त नहीं को, बल्कि जब इलेक्शन हुए तो बात सही कह रहे थे कि उस वक्त PTI पीपल पार्टी वांटेड, उन्होंने ऑफर भी किया था PTI से शामिल होने के लिए, लेकिन PTI वाज नॉट एग्रीइंग एट ऑल। दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बेस्ट आंसर ये कि पॉलिटिकल जो मैच्योर हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं दोनों पार्टी। ब्रिगेडियर साहब शॉर्ट आंसर दीजिएगा, अगर सुलह सफाई नहीं होती तो मुस्तकबिल करीब में आप इंतखाबात होते देख रहे हैं? मैं आई डोंट थिंक इलेक्शन विल शुड बी ऑन टाइम। इस वक्त बिल्कुल मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, सही ना इलेक्शन होंगे और ये इसी तरह हुकूमत चलेगी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब वापस आए तो नाजरीन हम बात करेंगे उस बैठक की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जमी हुई हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गजा के आसमान पर एक बार फिर बारूद की बू है, मगर दुनिया की नजरें मिस्र में होने वाली बैठक पर जमी हुई हैं। यरगमालियों की रिहाई और काबिज फौज के इनखला पर मुज़ाकरात आज हो रहे हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अमन की कोई सूरत निकलेगी? क्या हमास और इसराइल के दरमियान होने वाली ये बातचीत तारीख का मोड़ बदल सकती है? क्या ट्रंप का इंतबाह गजा का कंट्रोल छोड़ो वरना नेस्तो नाबूद कर दूंगा अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट नहीं है?
पाकिस्तान ने गजा का इंतज़ाम अबूरी फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के सुपुर्द करने की पेशकश का खैर मकदम किया है, मगर अब ये भी बात है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर क्या होगा? क्या इसराइली आर्मी चीफ का लड़ाई दोबारा शुरू करने का ऐलान एक नया तूफ़ान नहीं तो और क्या है? और आखिर में क्या अमन के नाम पर होने वाले ये मुज़ाकरात गजा के मजलूमों के लिए रोशनी का पैगाम लाएंगे या फिर एक और अंधेरा होगा, और लंबा अंधेरा होगा जो अभी भी चल रहा है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में उस्मान शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो IR एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी, 90% मामला तय हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तो ये कह रहे हैं गज़ा में जंगबंदी के हवाले से, लेकिन आप ये बताएं कि ये इस वक्त जो बैठक चल रही है हमास और इसराइल के दरमियान, क्या तारीख़ का रुख बदलने वाला है? क्या कोई हमें ऐसी सूरत निकलती हुई नज़र आ रही है जो बिल्कुल नहीं होगी और उम्मीद अफजा होगी? देखिए, जो 8 इस्लामिक ममालिक थे जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे, बहुत डेलिब्रेशन के साथ एक मुसवदा तैयार किया गया, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया गया। उन्होंने काफ़ी उसमें चेंजेस खुद ही इधर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के कर ली। इवन देन टू एन एक्सटेंट हमास ने 90% मुबाते मानी। और एक देखें, एक आप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ना, वो तो खुला पार्टी बन गए। उन्होंने क्या, मैं हमास को नेस्त नाबूद कर दूंगा। यू शुड नेवर से लाइक दैट। लेट द इजराइल प्राइम मिनिस्टर से, आप तो सालिस हैं, आप तो फिर एक पार्टी बन गए, तो आप पे कैसे को ट्रस्ट करेगा? यू कांट, यू हैव टू वेरी वेरी मैच्योर रिस्पांसिबल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हिच इज वेरी बिग सुपर पावर। आपको कहीं तो स्पेस देनी चाहिए ना। एक कोई मरा हुआ है तो आपने उसको और कितना मारना है, मुझे बताइए। आपने जो गजा का हाल किया, उसको रेस टू ग्राउंड कर दिया। आपने वहां पर फूड एम्बार्गो लगा के बच्चे, औरतें, बूढ़े भूख से मर रहे हैं, और ये महजब दुनिया, सिविलाइज्ड नेशन को कोई इस पे परवाह नहीं है। ऑल इज कीपिंग क्वाइट बिकॉज ऑफ अमेरिकन। ये भी दुनिया ने देख लिया कि माइट इज राइट। अब जब आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं तो गिव अ स्पेस। आपने उनको चोक किया हुआ है, इतना तो नहीं कि वो थोड़ा सा शांत तो ले लें। अगर वो ये कह रहे हैं कि वी आर रेडी टू बी शांत, अगर इजराइल वहां से प्रॉपर इनफ्ला कर लेती है और इस्लामिक फोर्स वहां पर आ जाती है, और उसके बाद पैलेस्टीन अथॉरिटी जो है फलस्तीन की, वो वहां पर कंट्रोल संभालती है, टेक्नोक्रेट, देन वी आर रेडी टू डिसआर्म। बट आप ये बताइए कि अगर हमास डिसआर्म हो जाती है, इजराइल वहां पर रहता है, कैन यू ट्रस्ट इजराइल? उसके बाद वो इन गजा वालों को भी मार देता है, हमास भी डिसआर्म हो गया, व्हाट विल हैपन टू देम? सो कहीं तो उनको स्पेस है, रीजनेबल बात तो करें ना। ये यहाँ पर कमजोरी है इस्लामिक ममालिक की। वी आर स्लीपिंग। हमने पहले भी दोहा में भी कमजोरी दिखा ली, और अभी भी हम नहीं बोल रहे। वहां मिस्र में बैठ के जो मिस्र के प्रेसिडेंट है वो और एक दो लोग बात कर रहे हैं, ये आपके कतर के, लेकिन somebody has to speak out कि उतना करें जितना कोई बर्दाश्त कर ले, आप जितना भी कर लें, बट गिव अ स्पेस, रीजनेबल रिस्पेक्टेबल प्लेस, कि आप उनको कहिए, आपने उनको ये कह दिया कि दे नाउ आर resistance force. Resistance force is not required when they have control. चलिए उस्मान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, अफसोस के साथ ऐसे लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका ये चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पहले उन्होंने मंसूबा बनाया, एक ऐसा मंसूबा जो कि पहले उसकी शिकें कुछ और थी, उसके बाद उसमें तब्दीली की गई, वो पेश किया गया। इन एनी केस हमास ने कहा कि ठीक है, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन एक्सेप्ट होता है, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन उस दौरान भी धमकियाँ दी जा रही हैं और इसराइल अटैक पे अटैक कर रहा है। ये क्या सूरत हाल है? क्या वाकई ये चाहते हैं कि अमन हो? मेरे ख्याल में सीइंग इज़ बिलीविंग, जो अपना हम उसी वक्त मान सकते हैं किसी चीज़ को जब वो अमली सूरत में नज़र आए। और जो आपने अभी मंजर कशी की, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। नंगी जारहियत है, बदतरीन तारीख का कत्लेआम हम देख रहे हैं। जब ये जंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मेरे ख्याल में हम बड़ी ज़्यादती करते हैं। ये तो वन साइडेड है। वहाँ पे निहत्ते लोगों को एक अपना जाबर और काबज़ फोर्स जो है वो मुसलसल कत्लेआम कर रही है। आज 6 अक्टूबर है, कल 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे 7 अक्टूबर को। तो मुसलसल 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये बर्बरियत और बदतरीन जो है कत्लेआम जो है जारी है वहाँ के ऊपर है। मेरे ख्याल में जो जैसे आपने बात की कि उनका नैरेटिव जो है इस मुआहदे के अंदर हावी नज़र आता है, क्योंकि दूसरे फरीक को तो कंसल्ट ही नहीं किया गया, उस पर तो थोपा गया, दोंस और धमकी के साथ है। लेकिन मेरे ख्याल में ये सैनिटी ने प्रवेल किया और हमास की लीडरशिप ने फैसला किया है बड़ा, जो कि डेफिनेटली दे डिजर्व्स टू बी अक्लॉडेड,
کہ وہاں پہ وہ یرغمالیوں کو ایٹ ونس رہا کر دیں گے, اقتدار سے دستبردار ہو جائیں گے, اور جو اسرائیل کی انخلا کی جو انہوں نے بات کی ہے, پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہتے, اسلحہ کسی صورت میں سرنڈر نہیں کرنا چاہتے جب تک انخلا جو ہے اس کو مکمل نہ کر لیا جائے. میرے خیال میں اسی کے اندر بدنیتی چھپی ہے جب آپ کہتے ہیں مرحلہ وار انخلا کریں گے. آپ ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے والے دن نقشہ بتایا اس کے اندر فلڈلفیا کوریڈور اور جو رفح کی سٹرپ ہے اس کے تو وہ اندر ہیں, پیچھے کتنا وہ آئیں گے, جبکہ وہ جو نیتن یاہو ہیں پچھلے ہفتے ہیبرو کے اندر خطاب کر رہے تھے اپنی قوم سے, اور انہیں کہہ رہے تھے اب فکر نہ کریں, ہم وہیں پہ رہیں گے, وہاں کے آس پاس ہی ان کے رہیں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے, اور میں پھر بھی جو ہے نا اس کے اندر جو بدنیتی ہے اسے سمیل کر سکتا ہوں, کیونکہ ماضی کی امن کوششوں کو جس طرح سیبوٹاج کیا اسرائیل نے, آپ دیکھیں جنوری میں 33 انہوں نے اسرائیلی یرغمالی رہا کیے, لیکن مارچ میں کس طرح سے بوک کو ہتھیار بنا کے وہاں کے اوپر استعمال کیا گیا. اور یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنا زیادہ اتاولے ہو رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو, اس کی ریزن ہے 10 اکتوبر کو ناروے میں نوبیل پیس پرائز جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں, یہ 8ویں جنگ ہے جو میں نے ختم کرائی, جس کے آف کورس امکانات بڑے سلم ہیں. اس کی بڑی ریزن ہے جب پاکستان نے اور بعد میں اسرائیل نے ان کا نام نامینیٹ کیا تو نامینیشن کی ڈیٹ گزر چکی ہوئی تھی ہے, اور جو کمیٹی ہے جس چیز کو دیکھتی ہے ایوارڈ دیتے وقت کہ دیر پا امن کیا شامل ہے اس معاملے میں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو دنیا میں جتنے انہوں نے معاملات ریزالو کروائے ہیں وہ کسی وقت دوبارہ سے انفولڈ ہو سکتے ہیں. ایک طرف وہ امن کا نوبل انعام جیتنے کے خواہش مند ہیں بریگیڈیئر صاحب, اور دوسری طرف دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ابھی بھی حماس کو دھمکی یہ دے رہے ہیں کہ غزہ چھوڑ دو ورنہ نیست و نابود کر دیا جائے گا, الٹیمیٹم دیتے ہیں. مذاکرات ہو رہے ہیں, تھوڑا ویٹ کریں, تھوڑا دیکھیں تو صحیح. آپ نے جو اپنے پوائنٹس رکھے ہیں کچھ پوائنٹس حماس کو بھی رکھنے دیں, نہ تو آپ نے ان کو شامل کیا اس منصوبے میں جو آپ بنا رہے تھے دونوں فریقوں کے درمیان. جب کوئی منصوبہ بنتا ہے تو دونوں پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے, اس میں بھی آپ نے شامل نہیں کیا, اور اب آپ امپوز کر رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں. دیکھیں پاکستان نے ایک تو بہت اچھا کردار ادا کیا, کھل کے سپورٹ کی, جنرل اسمبلی میں بھی, دوحہ میں بھی, ایون جب پریزیڈنٹ سے ملے, بالکل آئی اپریشیٹ کہ جتنا پاکستان نے فلسطین کو سپورٹ کیا کسی نے نہیں کیا, اور اس کا مسودہ بن گیا. اس کے بعد بھی یہ کہا کہ یہ مسودہ چینج ہوا, وہ بھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے یا فارن منسٹر نے اس کو بھی اعتراض کیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے مسودہ بیٹھ کے اسرائیل پرائم منسٹر کے ساتھ چینج کیا, اینڈ دین آپ اس کو پبلک بھی کر دیا, اور آپ نے حماس کو دکھائی نہیں. آپ پہلے ان کو دکھائیں, reach to a conclusion, final, and then make it public. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ان کو فورس کیا کہ جب اسی کو ایکسیپٹ, ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی جو, اور آج کل تک آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, نہیں تو میں نیشنل اوارڈ کر دوں گا. اس بات کے اوپر کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نوبل پرائز ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے غزہ میں 1 لاکھ جو یہ فلسطین نے ان کو شہید ہونے میں بچا لیا, کیا ان کو بھوک سے مرنے سے بچا لیا؟ بریگیڈیئر صاحب نہ ہی بچایا, اور ایک بار بھی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا اس ایکٹ کو, کنڈیم نہیں کیا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پورے جو باقی قیدی واپس کر دو, یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے سیز فائر جس دن ہو جاتی ہے, نیکسٹ اسٹیپ از آلویز کنڈیشن کہ جی ہاں جی پورے قیدی واپس دونوں طرف ان کے بھی واپس کریں گے, واپس کر دیا, اور ساتھ ہی فوڈ ایمبارگو ختم کریں. فلوٹیلا آ رہا ہے, آپ نے ان کا جو حال کیا دیکھ لیں, ابھی بھی اسی طرح لوگوں کو مار رہے ہیں, دے انلیویبل بنا رہے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی غزہ پہ نہیں رہنے دیں گے. دے آر ڈیسائیڈڈ, یہ وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں پیلسٹین اسٹیٹ نہیں بننے دوں گا نیتنیاہو. ہی از سچ اے روگ پرسن. اتنا بچر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس کو اپنا مرنا بھی نہیں یاد ہے, کہ کیا یہ اتنا بچے جو جس طرح مر رہے ہیں, کوئی نارمل آدمی تو میرے خیال میں ایسے نہیں کر سکتا. آنیسٹلی بات یہ کہ اب اس وقت, لیکن اس اسٹیج کے اوپر آپ مجھے بتائیے 2-3 نیگوشیشن کے علاوہ ہمارے اسلامک ممالک کہاں پر ہیں؟ عرب ممالک کہاں پر ہیں جو فیٹ کرتے ہیں, جو 2 رکن اگر آج بھی کہیں کہ 3 دن کے اندر بس آپ اس کو سیز فائر کریں, ورنہ ہم اسرائیل کی کوئی کمرشل فلائٹ عرب علاقوں سے نہیں گزرنے دیں گے. نمبر 2 ٹریڈ لگائیں گے, نو ٹریڈ ود اسرائیل. نمبر 3 ابراہیم اکارڈ کے جو ہمارے تھے پہلے معاہدے سفارتی کو سسپینڈ ٹل دا ٹائم فوڈ ایمبارگو اور سیز فائر ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے. تو یہ ہماری اپنی ویکنیس ہے, ہم نے یونٹی نہیں دکھائی.
ہم نے یونٹی نہ پہلے دکھائی نہ اب دکھا رہے ہیں. اب آگے آنے والے دنوں میں پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ صرف کنڈیم کرنا عثمان صاحب میرے خیال میں کافی نہیں ہوگا. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن آپ سے سوال ابھی میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اسرائیل اور امریکہ جان بوجھ کے حماس کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا انہوں نے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی انہوں نے نو ڈاؤٹ پورے طریقے سے آرکیسٹریٹ کیا ہے اس پورے پلان آف ایکشن کو, اور اس کے چیف آرکیٹیکٹ جو ہیں منصوبے کے وہ جیرڈ کشنر ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں, اور ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کو بھی تیار کرنے والے اور پیڈل کرنے والے وہی تھے. دوسری طرف اسٹیو وٹکاف ہیں, یہ دونوں جو ہیں یہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جیو ہے, اپنا جیوز ڈسینٹ ہیں یہ دونوں, اور اس کے علاوہ تیسرے ہیں ٹونی بلیئر ہے. تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ, اور اس کے اندر کوئی عرب ملک شامل نہیں ہے جب اس کو آؤٹ لائن اس کی جو ہے بنائی گئی ہے, اور یہ امپوز کر دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں مذاکرات جو ہیں نتیجہ خیز ہوں گے, کیونکہ جس طریقے سے پہلے مذاکرات ہوئے ان لائک دیٹ ہم اس دفعہ دیکھتے ہیں اسٹیو وٹکاف, جیرڈ کشنر اور امریکن جو آفیشلز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں, قطری وزیر اعظم ہیں along with their انٹیلیجنس جو منسٹر ہیں, اور پھر جو الخلیل الحیہ جو جنہیں مارنے کی کوشش کی گئی وہ سب سے بڑا وفد لے کے حماس کا وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ فلسطینی گروپ بھی وہاں کے اوپر ہیں, اور اسرائیل کی طرف سے اس دفعہ IDF موساد نہیں آئے. اس دفعہ جو سب سے کلوز کانفیڈانٹ ہے نیتن یاہو کا, جو اسٹریٹجک ان کے امور کا وزیر ہے, وہ وہاں کے اوپر موجود ہے. تو نو ڈاؤٹ ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ اس کی طرف چلے جائیں گے, لیکن میں جیسے پہلے کہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی پہ کوئی شک نہیں, آج بھی انہوں نے لیبنن کے اندر ہٹ کیا. تو میرے خیال میں یہ جو ان چیکڈ امپیونٹی اور ان برائڈلڈ لائسنس انہیں ملا ہوا ہے شروع دن سے لے کے اب تک ہے, جب تک اس چیز کو نہیں آپ روکیں گے میرا نہیں خیال کوئی پائیدار امن خطے کے اندر ممکن ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈیٹیلز. ڈونلڈ ٹرمپ ڈیٹیل کی بات ہی نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں بس جنگ وقتی طور پہ رک جائے. میں نے آپ کو کہا نا یہ ایڈ ہاکزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ وقتی طور کے اوپر جو ہے پیچز کو جو ہے نا وہ مینیج کرتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم کوئی منصوبہ اس طرح پریکٹیکل ہے ہی نہیں ہے. آپ سوچیں وہ ٹرانزیشنل اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر ٹرانس نیشنل اتھارٹی بنے گی جس کے اندر فلسطینی شامل ہی نہیں ہے. حماس کا کہنا ہے کہ ہم ہتھیار ان کے سامنے سرنڈر کریں گے جو فلسطینی اس عبوری انتظامیہ کا حصہ ہوں گے. تو میرے خیال میں اس سے بڑی بدنیتی نہیں ہو سکتی کہ مسلم دنیا کو باہر رکھا جائے. ابھی فی الحال تو عثمان صاحب صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اسرائیل اور امریکہ کا بیسک اور مین موٹیو یہ ہے کہ اسرائیلی غیرممالیوں کو رہا کرایا, اس کے بعد ہم یہیں پہ رہیں گے اور جو ہمارا دل کرے گا ہم وہ کریں گے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اسموتھ فلوٹیلا کے جو لوگ تھے انہیں کس طرح سے یرغمال بنایا گیا, ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کا کردار کیا ہونا چاہیے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گلوبل اسموتھ فلوٹیلا میں شامل مزید 29 کارکنوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے, اور اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اب تک 450 سے زائد گرفتار جو کارکنان ہیں ان میں سے 170 کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, اور یہ جو گرفتار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, دہشت گردانہ سلوک ہو رہا ہے, اتنی بربریت کی جا رہی ہے, دنیا بھر میں اس پر احتجاج تو کیا جا رہا ہے, لیکن یہ احتجاج کرنا, کنڈیم کرنا کیا کافی ہوگا؟ آئی تھنک یہ ایک انتہا سے زیادہ روگ سٹیٹ ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ سیریس ہے غزہ میں سیز فائر کے لیے, اس کے بعد وہاں پر ٹاسک فورس کو لانے کے لیے, پیلسٹین اتھارٹی بنانے کے لیے, تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ اس فلوٹیلا کو صرف کنارے پہ ہی آنے دیتے, چلو وہیں پہ روک لیتے, بجائے کہ ان کو ذلیل اور رسوا کرتے. جس طریقے سے ان کو ہیوملیٹ کیا گیا, جیسے ان کو تلاشیاں لی گئی ہیں, ان کو امبیرس کیا گیا, آئی تھنک یہ ان کالڈ فار ہے. اور لیکن کیونکہ امریکہ ساتھ ہے تو نو بڈی از بادر اباؤٹ. آپ نے دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں, لیکن اس سے کیا فرق پڑا؟ اسرائیل جو کرنا تھا کیا, نظر آتا یہ کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ بمباری بھی اسی طرح کر رہے ہیں. وہی فوڈ ایمبارگو ہے, وہی لوگوں کو بھوکے مار رہے ہیں. آئی مین کوئی سوال کرنے والے دنیا میں ہے؟ دیٹ مین کہ یونائٹڈ نیشن تو اب ریڈنڈنٹ ہے, اس نے خود بھی ٹرمپ نے کہہ دیا ہے. اس کے بعد اب تو پھر یہ جنگل کا قانون ہے, یا جس کے ہاتھ میں پاور ہے, جو مائٹ از رائٹ, جس کے ہاتھ میں اختیار ہے, وہ اپنی مرضی کے قانون بنا لے گا. ادروائز یہ اب دنیا جو ہے یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے. نہ ICJ کو مانا جا رہا ہے, نہ یونائٹڈ نیشن کو مانا جا رہا ہے, نہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو مانا جا رہا ہے, نہ جل شکتی کے اوپر اسرائیل نے بین لگایا ہوا کہ ہی کین ناٹ ٹریول ٹو اسرائیل کے اندر. آپ امیجن کریں, یہ اسٹیٹ ہے اس کی, he cannot come to Gaza, یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری. I think یہ چھوڑ دیں, اس کے لیے ایک ہی حل ہے,
پلیز گیٹ ٹوگیدر مسلم ممالک. آپ کے بہت ریسورسز ہیں, بہت کچھ ہے, سوچیں اپنے آپ کو اکٹھا کرنے کے لیے, ادروائز آہستہ آہستہ کر کے اسرائیل آپ سب کو کھا جائے گا. آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. صحیح آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور عثمان صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب قطر اسرائیل نے اٹیک کیا تو ایک دم سے جو مسلم ممالک تھے وہ چوکنا ہوئے. سعودیہ نے کانٹریکٹ کیا پاکستان کے ساتھ, ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ. تصور ہوگا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لگ رہا تھا بلکہ کہ ایک اسلامک نیٹو بننے جا رہا ہے, جس کا پاکستان نے کہا بھی تھا کہ بننا چاہیے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں, اور وہ جو بربریت ہو رہی ہے, اسرائیلی بربریت وہاں پہ وہ ویسے ہی چل رہی ہے. مسلم ممالک کب سوچیں گے کہ اگر یہ باری ابھی فلسطین کی ہے تو کسی بھی وقت ہماری بھی باری آ سکتی ہے؟ کب متحد ہونا ہے ہم نے, کب یونائٹڈ ہونا ہے, کب ان کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو قومی غیرت ہے اور یہ جو اپنا امت واحدہ کا تصور ہے, اس کے حوالے سے مسلم جو حکمران ہیں ان کے اینڈ پہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. پانی بار بار سر سے گزر رہا ہے, اور میرے خیال میں اب تو ہیٹ, جیسے کئی دفعہ بات کی ہے میں نے, کہ ان کے گھر تک پہنچ چکی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ابھی قطر جسے گارنٹی دی ہے پچھلے ہفتے امریکہ نے, اس کے بعد اس کا رویہ جو ہے حماس کو لے کے یکسر بدل گیا ہوا ہے. اب ایجپٹ کے اندر جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ پریشرائز کر رہے ہیں حماس کو کہ جلدی سے اس منصوبے کے اوپر جو ہے وہ اس کو انک کریں, اس کو اپنا تسلیم کریں. دوسری طرف ٹرکی کا میں رول دیکھتا ہوں ہے کہ ٹرکی کے اردوغان وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرمپ کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں F-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لینی ہے تو اس کے لیے حماس کو اپنا آپ کو کارنر کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں مسلم امہ دوبارہ وہی ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر چلی گئی ہے کہ اپنے ملک کو, اپنے انٹرسٹ, اپنے سٹیکس کو بچائیں, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. جبکہ دوسری طرف دیکھتے ہیں پورا ویسٹ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ جو ہے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے, نیتن یاہو کے ساتھ ہے, اور یہ وہ جو اپنے بھی بات کی فلوٹیلا کی, یہ وہ بدترین جمہوریت ہے جو دعوے دار ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کی واحد جمہوریت ہیں. اور یہ ہمارے پڑوس میں بھی دیکھ لیں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار, آپ منظر دیکھیں وہاں پہ کس طرح کے ہیں. اور پھر یہ سمندری دہشت گردی انہوں نے جس طریقے سے برپا کی ہوئی ہے, اس سے یہ ایک چھوٹی سی اس کا ٹریلر ہے. ابھی ہمیں وہاں کے مناظر کا اندازہ نہیں ہے کہ غزہ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے. ابھی 67,000 وہ لوگ جن کی شہادت کاؤنٹ کی گئی ہے, ملبے کے نیچے ہزاروں لوگ دفن ہیں. تو اچھا عثمان صاحب, آپ IR ایکسپرٹ ہیں, مجھے یہ بتائے گا کہ پچھلے دنوں یہ بھی ایک بات چل رہی تھی کہ طاقت کا توازن تبدیل ہونے والا ہے, کچھ نئے بلاکس بننے والے ہیں. ابھی وہ بھی چیز ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل وہ پیچھے رہ گئی ہے. میرے خیال میں مسلمانوں کے اینڈ کے اوپر دوبارہ میں وہ پیسیو جو ہے نا وہ موڈ دیکھ رہا ہوں ہے. حالانکہ یہ وہ مومنٹ ہے جس کے اندر ایران جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ, پرٹیکولرلی سنی ورلڈ کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ سے وہ چاہتا ہے کہ ریکنڈل کرے. اور 2023 میں چائنا نے کروا بھی دیا سعودی عربیہ اور اس کے درمیان رپروچمنٹ. تو میرے خیال میں یہ اس سے ہائی ٹائم کبھی نہیں آ سکتا. ہمیشہ کرائسس آپ کو ایک اپرچون مومنٹ دیتا ہے کہ آپ دوبارہ سے چیزوں کو ریوزٹ کر لیں, لیکن وہ سینس آف کنٹمپلیشن جو ہے اس کے لیے جو انٹلیکچوئل وزڈم چاہیے وہ انفارچونیٹلی یہاں کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاورٹی کے کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہمارے کان یہ آواز سنیں, الائنس بنے ایک مسلم ممالک کا, اور یہ کہا جائے فلسطین پر حملہ, ہمارے پہ حملہ تصور ہوگا, اور اسرائیل اور امریکہ کو ایک بار بتا دیا جائے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا یہ خواب ہی رہے گا یا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر امریکہ کا فزیکل قبضہ ہے. وی شوڈ بی ویری کلیئر. ہر ملک میں یا ان کی نیول بیس ہے, یا ایئر بیس ہے, یا ان کے ٹروپس وہاں پر بیسڈ ہیں. پورا ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ان کے کنٹرول کے اندر ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیں. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں تو وہ کیسے جرت کر سکتے ہیں وہ کریں, مجھے بتائیں. نمبر 2, سارا ان ممالک کا پرائیویٹ اپنا پرسنل بلین آف ڈالر کی ویلتھ امریکہ میں ہے. نمبر 3, ان کو اوپر تلوار لٹکائی ہے ڈیموکریسی کی, کہ جو ملک کرے گا وہاں پر ڈیموکریسی لانے کی تھریٹ ہے, کنگڈم ختم ہو جائے گی. آپ بتائیے واٹ ول ڈو. یہ پہلے آپ سوچ ہوئی ہے جس طرح پاکستان نے مار کے حق کے بعد چائنیز ویپن اتنے بڑے دشمن کو پٹھا کے مارا ہے جی. اب ان کی سوچ ہوئی ہے کہ ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا چاہیے, اور چائنا بھی آہستہ آہستہ انکریز کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, عثمان صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین, مسلم ممالک اگر ابھی بھی جرت نہیں دکھا سکتے تو پھر مذمت بھی نہ کریں, کیونکہ صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.